کمال کیا تھوڑا قریب ہو جائے ذرا، جتنے بھی دوست یہ پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں. آپ کو واسطہ پاکستان پاک کا اتنا بڑا میں نے آپ کو واسطہ دے دیا ہے. آپ کو واسطہ پاکستان پاک کا جتنے بھی دوست پیچھے بیٹھے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. آپ کی مہربانی ذرا ہیل جل لو اسے بھی کھڑو جانے بھائی جانے تسی ذرا ہیل جل لو مہربانی کرو ذرا. جو اللہ باہر بیٹھے ہیں آپ کو واسطہ مولا علی کا آقا لجپال کا واسطہ آپ کو دیکھیں کہ آپ کو جتنے بھی دوست باہر بیٹھے ہیں آپ یہ اندر تشریف لیں. مہربانی ایک ماحول خوبصورت بن جاتا ہے. آپ کے محبوب خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ القاری جناب حافظ سفیان آسی صاحب دامت برکات کمالیہ ثانی الحاج عمران آسی صاحب دامت برکات کمالیہ. اللہ پاک کو بھی سلامت رکھے، ان کے استاد محترم کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے. عطائے مدینہ ساؤنڈ سسٹم بھائی عطار مصطفی قادری صدیقی صاحب اللہ پاک ان کے کاروبار مال جان میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے. آج کی رات یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. عطائے مدینہ ساؤنڈ سسٹم کے پیٹ سے یہ پوری دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے آپ کا یہ آج کا پروگرام. اللہ پاک پوری آبادی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. گجر برادران جناب محترم ہارون رشید گجر صاحب کی پوری ٹیم کو جنہوں نے آج کی رات محمد والے محمد کا یہ ذکر سجا رکھا ہے. ایک مرتبہ مل کے آپ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر. ایسے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ابھی انشاءاللہ آصف صاحب کا بیان سنیں گے سینہ مدینہ بن جائے گا. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، ایسے میں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شاست حسین بادشاہ است حسین، شاست حسین بادشاہ است حسین، شاست حسین بادشاہ است حسین. ہے بنا الہ الہ شاست حسین
ملانا پانی تجھے فاطمہ کے نور نظر، تیرے فراق میں نہر فراق روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین تیری عطا کا چشمہ دنوں کے دامن بھگو رہا ہے، یہ آسمان پر اداس بادل تیری محبت میں ہو رہا ہے۔ صبا جو گزرے کربلا سے کہتا ہے عرش والا، اور دیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے۔ میں بھائی ہوں رشید گجر صاحب، ان کے تمام احباب کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محمد والے محمد کا بھی ذکر سجا رکھا ہے، اور اللہ پاک کہ اللہ حافظ حسین ناصر صاحب کا ٹائم پہلے تھا، لیکن ملا ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے انتظامیہ کے ساتھ، انشاءاللہ یہ بعد میں انشاءاللہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھ کے اعلان سماعت کر لیں۔ انشاءاللہ شان اہل بیت کانفرنس 26 اگست بروز سوموار بعد نماز عشاء زین میرج ہال ماچھی جی میں 16 اگست میں نے کہا 16 اگست بروز سوموار بعد نماز عشاء زین میرج ہال ماچھی جی میں عظیم الشان انشاءاللہ، جس میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شیخ اہل سنت حسن رضا رضوی صاحب دامہ برکاتہ تشریف لائیں گے، اور انس منیر حمدانی صاحب شہر لاہور سے، ثنا خانی مصطفیٰ جناب حافظ کامران نقشبندی صاحب، اور بابر اقبال نوری صاحب، حضرت محمود قادری صاحب رکابت میں تمام احباب شامل ہو کر ثواب درائٹ حاصل کریں۔ چنبر گاؤں میں 10 محرم کی رات انشاءاللہ مجھ برادران بٹی برادران کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل پاک 10 محرم کی رات کو آپ شامل ہو کر، جس میں مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب تشریف لائیں گے، بدن چیز بھی حاضر ہوگا، اور شہر لاہور سے عمران ایوب قادری صاحب تشریف لائیں گے، محمد ناصر چشتی صاحب حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ 10 محرم شریف کی رات کو آپ گاؤں ماچھی کے انشاءاللہ یہ رستہ نکلتا ہے گاؤں چنبر، انشاءاللہ محفل پاک میں شامل ہو کر ثواب درائٹ حاصل کریں، ذکر حسین کی محفل میں استقبال کریں۔ حسن خطیب کے میں حوالے کرتے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں بڑے ڈانٹے ہو، مہربانی ہے ذرا اندر تشریف آوے کو لتان کرا کے بیٹھے ہیں، حضور دی محفل ہے، تے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جتنی بھی دوست ابھی بھی باہر بیٹھے ہیں اگر آپ اندر آ جائیں تو انشاءاللہ ایک ماحول خوبصورت بن جائے گا۔ مل کے نعرہ بلند کریں، خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا سعادت حافظ سفیان آسی صاحب دامہ برکاتہ عالیہ، خطیب اعظم شیخ پورہ علیہ السلام میں گونجنے والی آواز میرے جملوں کے، میرے لفظوں کے، میرے اکھروں کے محتاج نہیں، اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ آپ استقبال کریں، دائیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا گونج پاک بلند آواز سے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام پر کے سید الانبیاء محبوب کبریا شافع الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا صدر کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی واجہ کے اندر حدیث درود و سلام دا نظرانہ پیش کرم تو بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام ناطقان شہید اسلام بانیان محفل طیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی انتہائی عزت مآب حاضرین و سامعین و سامعات دوستو بزرگوں جوان ساتھیوں پاکیزہ پروگرام بسلسلہ ذکر شہدائے کربلا آپ نے اس علاقہ ماچی کے محلہ نور پورا جامعہ مسجد نور کے اندر نکابت وزیر ہے جس کا انتظام الاسلام لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مراکین جنہوں نے محفل پاک دہن توضان فرمایا دعا قرآن کے صدقہ ان احلاقہ جنہیں قبلی بانے کارے ہلاتے کارے سورے کی گزاریاں اور صدقہ اس رات کا جس رات و حضور اپنی ماں آمنہ دی گولی تشریف لے کے آئے اور صدقہ اس دوپہر فجر امام علی مقام امام حسین مدان کربلا میں گزاری رب تعالیٰ سارے سارا میں جلے بیٹھنا قبول فرما کے سارے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنے آج دی محفل دے نکیب محفل بھائی افتخار احمد رضوی صاحب کسی وجہ تو حاضر نہیں ہو سکے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور حاضر ہوں گے انہوں نے ہی شکیش رشیش میرے برادر بھائی محمد عبداللہ رضوی صاحب انہوں نے جگہ تے آپ نے دلانو عشق مصطفیٰ دا مدینہ بنا رہے اللہ پاک رضوی صاحب اور انہوں نے شکیش دن دگنی رات چگنی ترقیہ نصیب فرمائے ہارون اور انہوں نے پوری ٹیم میرے ذمہ جڑا عنوان لگایا میں اسے ہی متعلق قرآن مجید فقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کیا میں شرف حاصل کیتا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اساں نے اپنی امانت کو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑات تے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا کہ زمین آسمان تے پہاڑا میری امانت کا بوجھ اٹھانے تو انکار کر دیتا نہ صرف انکار ہی نہیں کیتا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ادھر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسان اور انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا مفسرین علماء نے کہتے کہ اصل میں وہ امانت عبادت الہی کی امانت سی اچھا کہ دیہارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے زمین آسمان کے پہاڑوں کیا میری عبادت کا بوجھ اٹھا لو گے انہاں نے عرض کی یا اللہ یہ اسی تیری عبادت کا بوجھ اٹھائیے کہ عطا کی کرے گا محلہ نور قرآن ماسی کے رہنے والے ہو زمین آسمان کے پہاڑ عرض کی یا اللہ یہ اسی تیری عبادت کا بوجھ اٹھائیے کہ عطا کی کرے گا اللہ نے فرمایا کہ جنہیں میرے آنکھیں لگیں گے میری تابعداری کرنے گے میری فرما برداری کرنے گے وہ نواز سے جنت نظارے تیار ہیں
مرتبہ تہاڈی مسجد وچ حاضر نہیں ہوئی. مینوں کم و بیش 3 سال ہو گئے تہاڈی مسجد وچ ہر سال 2-3 چکر میں لگا کے جانا ہوئی اور مینوں بھی یاد نہیں میں کتنی مرتبہ آ چکے ہوں. تساں میرے ذوق تو واقف ہو, میں تہاڈے تو واقف ہوں. جن دی ماں نے اللہ اللہ بابے دی لوری کے بارے بالکل چپ رہے تے جن دی ماں نے درود تے نال نے لوری کے بارے سنی ماں دا پتر ہاتھ چوک کے سبحان اللہ. مینوں پتہ ہے رات دے 1 بجے چلے اور رات دے 1 بجے تقریر کرنا بہت مشکل کام ہے اور اس مشکل کام ہے بندہ کو سبحان اللہ کہنا بتا دو. پہرے دار ہوئے نا, پہرے دار چوکیدار ہوئے تے رات نو پہرا دیندا ہے تے رات نو نالے آبادہ دے کے آخر ہے لوگو جاگ دے رہیو, لوگو جاگ دے رہیو. وہ چوکیدار دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لو میں اپنی نوکری ایمانداری نال پیا کردا جے تو ساری بھی ڈیوٹی لگائیے کمپنی والے نے بھی کہ اساں چوکیداری کرنی ہے نا تے اسی بھی موقع پہ دینے ہیں لوگو جاگ دے رہیو. چور بن گئے جے دین دے وچ کہ انہاں چوراں نوں سجا دیو تے اپنی اپنی نوکری دا ثبوت دیو تے دوویں ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے آکھو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ جڑے میرے آنکھیں لگن گے انہاں واسطے جنت دے نظارے تیار نے تے جڑے میری نافرمانی کرن گے انہاں واسطے دوزخ دے انگارے تیار نے. فرمایا با اشفقنا منہا ادھر گئے انہاں نے عرض کی یا اللہ اساں تیری جنت دے نظارے بارے بچنے پر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگدا ہے. وحمل ہر انسان اور انسان نے اس حوالہ دا بوجھ اٹھا لیا. اس مقام پہ آ کے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ قانی پتی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر بدری آپ لکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ امانت عبادت الہی دی امانت سی جنہوں کلے انسان نے اٹھایا ہے پھر چاہیے نہیں سی کہ اللہ انسان ہی رب کی عبادت کرتا فرشتے رب کی عبادت کیوں پہ کرتے ہیں, زمین آسمان کا درجہ زیادہ رب کی عبادت کیوں پہ کرتا ہے. آپ نے نامی صوفی آدھا مدد لکھے ہو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا والے ہو اصل وچ او عبادت الہی دا بھار نہیں سی, اصل وچ او عشق دا بھار سی. بولی جو سبحان اللہ. میرے تو قبل تو سنے مبلغ لگانا خطاب سماعت فرمایا عالم مبلغ بھائی محمد عبداللہ آسم مصطفی صاحب دا انہاں دا رنگ اپنا گئی ہر پھول دی خوشبو وکھری وکھری ہوندی ہے, انہاں دا رنگ اپنا میرا رنگ اپنا ہے. میں تہانوں تیرے رسول تیرے بطول تے تیرے حسین تک لے کے جانا بھی جن نے میرے نال جانا نا سنی ماں کا پتر سینے کا دو لا کر کے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میری عبادت کا بول اٹھا لو گے پر علامہ علی ثناء اللہ قانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اصل وچ وہ امانت عبادت الہی دا بھار نہیں سی, اصل وچ عشق دا بھار سی. اگر تے تہارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ زمین آسمان سے پہاڑوں کے میرے عشق کا بوجھ اٹھا لو گے انہاں نے عرض کی یا اللہ اساں کو تیرے عشق کا بوجھ نہیں ہو چکیا جانا. اس ویلے پھر باپ آدم دی روح طلب گئی کہ عرض کی یا اللہ کوئی نہیں چکلا تیرے عشق کا بھار, اجازت دے میں تے میں چک لواں. آباد اے انسان اے آدم تو مخلوقات میں جو سارے میں جو کمزور ہیں زمین آسمان پہ پہاڑا پہ میرے عشق کا بوجھ نہیں چکیا گیا تو کہ میں اٹھانے گا وہ تو قدرتی آواز آئی اے انسان میرے عشق کا بوجھ چک لے گا. اد کتی یادت چکیا تے نہیں جانا پاتے کدے تو چکا میں تے پھر چک جاواں گا, کدے تو چکا میں پھر چک جاواں گا. کہتے رنگ اللہ کے قرآن نے پیش فرمایا اور میں بڑا قرآن کی بولوں سبحان اللہ. ایک بڑے دو میں ہاتھ چکو تو سیدھے کا جو لا کر تو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان سارے
قدرتی آواز ہی سارا سجدے بیچ بچانا پڑے گا پھر آواز ہی کتنے دے چڑھ کے قرآن بھی پڑھنا پڑے گا قدرتی آواز ہی تو سارا مجھے میرے عشق بدلے کرے گا تینوں فرشتہ کو سجدے نہ کراوا میں بھی محمد کا نام کہوں گا رکھے گا میں ذکر حسین چھڑ لگا بھی وقت تھوڑا ایک کئی جمعے لگنے کی میں خود کا جمعہ تو مبارک جب سنا دے کون حسین میں جلدی جلدی جملے لے جانے نے جیڑا تے سمجھ گیا ہوں دے مقدر تے جیڑا نہ سمجھا ہوں دے بھی مقدر دے توجہ میں کون حسین کہ جدہ کلے کھیڑن و دل کرے نا اپنے نانا مصطفیٰ دے کلیہ دے بیٹھ کے کھیڑ لگے کون حسین کہ جدہ کلے ساؤن و دل کرے اپنی اپنی فیدہ زہرہ دی گولی سے سارے لاکھ کے ساؤ جا دے کسے عاشق نے بڑی مٹی کی ترجمانی کروائی لیکن عاشق رسول نے دربار سے بولو سبحانہ تعالی اس راز میں تے فرمانا کہ خیر سر کیا چکا پر میری بات ذہن سے رکھا دے پھر بھی پڑھن و دل نہ کرے پھر بھی بندی تیری کی ہوئی میں میرے رسول دے بیعہ کے ممبر والے دے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں علماء شریف ہمارے کھوچ کے فکر ہو کل قیامت والے لوگ جن دے نامہ عمال میں جو حسین حسین دیا تسبیحاں بہتیاں نکل آئیں انہیں دو دو کو نہیں دے جانا میں کہہ رہا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے سارا جملہ میں پڑھا گا جب میں آکھنا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا جب آنکھوں میں ہاتھ چوکے سینے دا زور آگے مسجد دی در و دیوار حسین حسین دے نام تو گونج جائے جب کہنے آکھا کہنے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا لیکن ہتھا دا کی کہنا ہے جنہا حسین دے نام دے اٹھنا ہی کوئی نہیں سنی ماما دے پتر بیٹھی ہو حسین نہیں بیٹھی ہو سینے دا زور لاگے ہتھا دا جو کہ اپنے خیر البشر کی آنکھ کا تارا گونج پادے مسجد دی در و دیوار گونجے مدینے تک آواز جاوے سینے دا زور لاگے کہہ دو خیر البشر کی آنکھ کا تارا سینے دا زور لاگے کہہ دو کہ خیر البشر کی آنکھ کا تقریرہ باہر کر دیا گیا اور سائیہ نے بڑی سونی کی جات رسی ہے میں رات بھی فیصلہ باز سکتا آج دوپہر میں دوالے فروق آباد نال گاؤں بارہ دی اندر تھا ان میں تو حالی خدمت جہاز رہا کال پھر میں 3 تقریرہ کرنی نے میرا سفر اور میری تھکاوٹ بھی دہانے تو زیادہ ہے میرے کو سودا کے عشق رسول والا تے لیلو تے بھلی نال ہوتے کدھر ہو جا کے دے نواتے انجھے گاہ کی بچے نے دے نواتے میں کہہ رہا خیر البشر کی آنکھ کا تارا کدھے اپنی امی کو بیٹھ کے نا
اپنی امی کو پوچھی پترا اپنی امی کو بیٹھ کے جا کے آخری امی جی اے دسو کہ ذکر حسین کریے تے کی ملے تے تیری امی آکھے گی پترا ذکر حسین کریے تے حسین دی امی بڑا راضی بنائی حسین دی امی نو راضی کرو کہ باہر والوں کے اندر والوں محبوب سارا دا سا جائیے اتنے محفل چاہت دا سارا مول پہ جائے ہاتھ میں ایمیں نہیں چکا رہا سورہ یاسین چاہ اللہ نے فرمایا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم قیامت والے روز زباناں بند ہو جانگیاں تے ہاتھ بولن گے تے کل قیامت کو رب تیرے ہاتھاں کو پوچھے کی کرتا رہی ہیں کہ ہاتھ رب دی بات عرض کرن ربا جو کرتا رہا معاف کر دے پر جدو حسین حسین ہوتا رہا میں تو ہاتھ چک چک کے حسین حسین ہی کرتا رہی ان ہاتھوں نے بخشے دا وسیلہ بنا ہاتھوں نے بولنا دے تے سینے دا دھونا تے کو خیر البشر کی آنکھ تارا پھولوں کے بعد جب ہاتھ نے جڑا نام آسرا دے کے چک دو سینے دا دھونا کے کہہ دو خیر البشر کی آنکھ تارا سینے دا دھونا کے کہہ دو کہ خیر البشر کی آنکھ تارا چھوٹے بچے گھر بچے کھیل رہے میرے نبی ایک بچے دادا
چہرہ لٹکا لے گی قدرتی آواز آئے گی نہیں جلتے سر چکو کے کہہ دے حسن میرے کولے حسین میرے کولے تو جو میرے والے کرے تو ساندے میں نماز پڑھنے ہو اسی نماز پڑھ کے رب دی بارگاہ وچ دعا کرنے کہ یا اللہ جنت دے انجی بات پر جنت رب دی بارگاہ وچ عرض کر دیے یا اللہ حسن و حسین دے کل قیامت دا دور ہوئے جانا کہ جنتی جنت جنت دو دکھی جنت جانے تے جنت رب دی بارگاہ وچ عرض کرے گی یا اللہ تو میں نہ وعدہ کیتا سی کہ میں تینوں سجاواں تو ہن مینوں سجا نا اتو قدرتی آواز آوے گی نہیں جنتے میں تینوں کتنا کو سجاواں تیرے وچ میں حسن حسین تے رکھ دیتے تیرے اندر حسن حسین رکھ دیتے جب ایک ہندو شاعر نے امام علی مقام امام حسین دی شان لکھی نا کہ ہندو شاعر دی روح تڑپ ہوئی تے رو کہتے قلم چکیا تے لکھنا پتہ کی ہے اپنے انداز سے ہندو شاعر لکھتا ہے کہ اے ابن علی اگر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا سینے دا دولا کیا کھو ہمارا حسین ہے میری ملت یا نوجوان جب ہم اسلام کے اوٹھا ویلا آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا مثال ہو گیا آپ کے مثال کو بعد 69 ہجری میں آپ کا مثال ہویا آئی رجب المرجب حضرت امیر معاویہ کے مثال کو بعد جدید تخت نشین ہو گیا انہیں مدینہ تجبہ حضرت ولید بن عقبہ نے پیغام بھیجیا کہ اے ولید بن عقبہ تسی گورنر مدینہ ہو تو ہاں میرا پیغام ہے کہ تمہارے مدینے میں 4 بندے بستے ہیں انہیں 4 بندے نو آٹھو یاد ہے یزید دے ہاتھ تے بیعت کر لو نے تے انہوں نے سار قلم کر کے میں نے کوفے بھیج انہیں 4 بندے میں 4 دے نام کینے جڑا سب سے اوپر نام لکھا سی حسین ابن علی ہو دوسرا نام حضرت عبداللہ بن عمر کا تیسرا نام حضرت عبداللہ بن زبیر تے چوتھا نام حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا نام لکھا سی حضرت امام علی مقام امام حسین جب گورنر ہاؤس ولید بن عقبہ دے ہاؤس گورنر وچ گیا نا وہ ایسا عاشق رسول ولید بن عقبہ جتنا میرا امام اس طرح گورنر ہاؤس اندر داخل ہویا نا تے عاشق رسول تے اہل بیت دا نوکر سی تے امام دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اگر میں پوری ہسٹری پوری داستان کھولا نا تے پھر وقت درکار ہے یہ اندھے پونے گھنٹے کا موضوع نہیں ایک گھنٹہ لوگوں نے مانے میرے امام نے جنہوں یزید کا پیغام سنیا کہ یزید کہتے ہیں کہ یا حسین وہاں میرے ہاتھے بیعت کر رہے ہیں تو اپنا سار مدینیوں کوفے بھیج دے میرے امام علی مقام امام حسین فرمانے کہ وہ یزید اب لکھے چلا جائے نہیں کہ تیرے پلید ہاتھاں دے بچے کی میں ہاتھ دے دے میرے ہاتھ نانا مصطفیٰ دے ہر تھا دے چاہے میرے ہاتھ نانے کے ہاتھ میں چاہے ہوئے نوجوان شیخ برد لینے بلانے ہمیں دلیہ میری مقام اتنا کیا کہ کھائی آگے سیدہ جانب رکھے لگے سارے تیاری کر لو آج ساری مدینے آخری جانت لے سارے تیاری کیا کرتے ہیں میری امام سربارے ملکے لگے جانے سیدہ جانب نے پوچھے بھی جاؤ کیوں چلے آنے میری امام فرمانے کے جانب اساں کا لندر جمائے دیا آخری باری میں نے آخری سلام پڑھ آؤں اساں میرے واپس نہیں آؤں سیدہ جانب کہہ دیا بھی جاؤ انہاں کا تیرا ہے جانا تیرا بھی ہدایہ جب انہوں کٹھے چلنے آؤں لیکن جی سکینہ نے بھی دامن پکڑ لیا لیکن بھی سکینہ نارت ٹوٹی لگی جائے میرے امام جڑے گئے مدینے کے بازار سے جانے میرے امام نے بٹھیا سامنے کبوتر پڑھ کے کبھی بھرے دے روزے در نواز کر دینے میرے امام نے کبوتر میں بٹھیا یہ فرما لگی او مدینے دے او کبوتروں قیامت کا دن سے میرے بھرے دے روزے در نواز کر دے میں حسین یا ذکر چلے آؤں میرے امام نے
نبی سیرا کرتے رہے میرے امام اپنے نانے دے نال گفتگو فرما رہے ادھر ڈگی دی سکینہ آئے انہیں کبری والے جو روڑے دیا جالیاں رو پھا مارے آئے جنالے روڑی ہے روڑ کے بھی آخری ہے پکڑ کے جاری روز باری عرض کرتی سکینہ کملی بارے آؤ چھوٹ چلے آئی اج تیرا شہر مدینہ میرے امام دی شہزادی اپنے نانے دے روزے دیاں جانیاں رو جھپا رہے ہو میرے امام آخری سلام پیش کر گئے جڑے میرے جنت المقی ور جوار خیال آیا وہ میرا آخری باری اپنی امی نے قبر کے سلام پیش کری ہوں میرے امام اپنی امی دے نظرہ پر صاحب کے کھڑے ہوں گے سجدہ زیدہ رحمہ قبر جھپا رہے ہوں جنہوں کے جان گئے اماں اٹھ میری اجازت پردے شکر چلی ہوں اماں اٹھوئے اپنے زینب رو الوداع کرے آنے اماں جنہوں دھیا پردے سجدیاں آنے ماں اپنی دھیا رو الوداع کردیاں آنے اماں اٹھوئے زینب پردے شکر چلی گئے میرے امام نے اپنی محمد دینا ساری ناؤں میں کچھ چھڑ کر دینا میرے امام جڑے میرے گھریاں آئے میرے امام نے گھر والا پیاری کر لی دادا میں لاؤں میرے امام نے فرمایا علی اکبر قدرت تو بھی آ جاؤ اصلت تو بھی آ جاؤ جاسب دا بیٹا میں پکڑ لیا میرے امام سارے نے بولا فرمایا عباس تو بھی آ جاؤ حضرت عباس بھی آ گئے حضرت سبرہ کا جنہیں میرے نام بنایا حضرت علی اکبر کی بہن سبرہ بھی جنہیں میرے کتاب کھڑی ہونے لگی میرے امام نے فرمایا این سبرہ سارے جان کی اجازت تو جان کی اجازت کوئی نہیں حضرت بی سبرہ نے ہاتھ جوڑے حضرت جانیہ نے تو جان کی اجازت کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا سبرہ سارے اجازت تو بیمار تو نکاح سکری اور میں نمازہ کرنا ایک مہینے کے بعد تیرے دیر علی اکبر میں بھیجا تیرا دیر لگی آج مدینہ لے جائے میرے امام نے پیاری کے دن انہیں افعال سنے سیدہ سبرہ تجھے کسے کون جانے سے بارش کرم دیا میرے شہزادہ علی اکبر کے کون نہیں آئے کہ کہہ لگیا میرا تیرا تیرے نل پیار بکھرا ہے میرا پوری دی ماں کا تو سفارش کرے آئے شہزادہ علی اکبر ٹر کے امام حسین قریب گئے اب جوڑ کے اب قدر وامام تمہاری بہن زینب جہاں سکری ہے میری بہن سبرہ بھی جہاں سکری ہے میرے امام نے فرمایا شہزادیاں ایک مہینے کے بعد تینوں میں جانا تو اپنی بہن لے نہیں میرے امام کا کافر والا جاری کر نہیں ادھر میرے امام کا علی اکبر پڑیا سجدہ سبرہ میں پیرا دے نشانہ دے گرد گرد گھرے لگا ہے ادھر میرے امام کا کافر جڑے میرے مدینے کو نکلنے جاؤں سارے مدینے کے لوگ بخشے ہوں گے میرے امام کی بات کہتی ہے کہ آگے جان گیا تھا حسین اسی مدینہ چھاڑے چلے لوگی مدینے تو ہاتھوں میں کھڑی ہوں گے اسی حج مدینہ چھاڑے چلے میرے امام خاموش کھڑے بزرگان میرے آقا حسین کے قدم پکڑے عورتوں نے حضرت سیدہ زینب کے قدم پکڑے سیدہ زینب اپنے گھرانوں جنگلے مار لگا اپنا گھرانوں کرنے والے جنہ گھرانے میں تو قرآن کا بنیوں کریاں جنہ گھرانے میں جبریل بنا اجازت دیوں کا کوئی نہیں آج سیدہ زینب گھرانوں جنگلے مار لگا جنگلے مار کے چابیاں مدینے والی چھوڑیاں جو کے جنگلے سوٹر شہر مدینے کے لوگ
حج دے دن قریب نے سارے مکے والے جمع ہو گئے آقا حسین جو قریب ہے حج جوڑ کے حج کرنے آقا حسین جدو پہلے مکے آتے سو قربانیاں نال لگے آتے سو جدو حج کرنے آتے سو قربانیاں لے کے آتے سو آقا حسین قربانیاں نظریاں آنیاں جب امام نے فرمایا مکے والے قربانیاں لے کے آیا مکے والے حج جوڑ کے حج کی آقا حسین سب قربانیاں نظریاں آنیاں جب امام نے فرمایا عباس بھی نظر آیا علی اکبر تو بھی آ جاؤ قاسم تو بھی آ جاؤ محمد تسی بھی آ جاؤ جب امام نے کتاب کھڑا کر لیا جب امام نے فرمایا امت کے جنر مارے ہو آج تمہیں قربانیاں نام رکھے آیا اور فرق اتنا رہ گیا ہے کہ اگے قربانیاں مکے کرنا سا ان پر بلا کرنیاں دو محرم الحرام میں میرے امام نے مقام امام حسین بتانے کربلا وچ تھکے دا نہیں ہوئے میں بڑی کوشش کر رہا میں تھوڑے وقت دے اندر کچھ نہ کچھ تہانوں سنا کے جاواں میں تے ہنوں نوں کہہ رہا کہ بھی دعا کر لیجیے کہنا جی نہیں تسی بھی اج بیان کر کے جو میں کہا یار میں تے گھر دا بندہ نہ بھی کراں تے خیر ہے کہنا نہیں جی تسی کر کے جانا سبحان اللہ جڑی تسی میرے نال کر رہے ہو اے مینوں بھی یاد رہے گا اب چک کے بولو سبحان اللہ توجہ میرے بڑی چلے آتے ہو سات محرم میں میرے امام کا پانی بند ہو رہا ہے میں بس 7 منٹ کے اندر اپنے گفتگو سے بیٹھ دوں 7 محرم میں میرے امام کا پانی بند ہو رہا ہے 10 محرم کے قریب آئی نا ایک قربانیاں کا سلسلہ شروع ہو گیا کدے جناب ہوئی قربان ہو رہے کدے باہر بن عبداللہ قلبی برگا بچپن تھا یار قربان ہو رہے کدے قاضی عباس علمدار قربان ہو رہے کدے جناب قاسم قربان ہو رہے سارے مار مدانے کربلا بچ قربان ہو رہے میرا امام خیمے میں کھڑے ہو کے اپنے نانے نے دستار سجا رہے کہنے میں چنجو کا پہنے حضرت امیل حمدہ دفن کا پہنے حضرت امام حسن ساتھ ہوا ہاتھ میں تلوار پکڑی مولا علی نے میرے امام نے تیاری کر رہی میرا امام ترن نے کہا کہ ادھر خیمے نے نکل سے بیٹھا نا کہ سیدہ زینب وہ جڑی مدینے و مکے تو کربلا تک اپنے ویر دی ہم سب رہے سیدہ زینب خیمے نے نکل سے لگے کہ کیا میرے امام نے دیکھا کہ سیدہ زینب آئی میرے امام نے پوچھا نہیں زینب کدھر ہے ہاتھ جوڑ کے ادبی دی ویرا اور کدے کچھ منگیا کرنے پہنا والے بیٹھے ہو سچی دسے آجے تو جدے پہنا ویرا دے بیٹے آگیا نے تو انہوں نے خیال آتا ہے کبیر کو چنیا کبیر کو جو مجھے دے دی تو میں اپنے بھائی دے ہوئے چلے گئے میرے امام نے فرمایا نہیں زینب وہ مدینہ تھی ایک کربلا رہی آج ایک امتحان رنگی تیرا ویر کربلا رہی میں بچ بیٹھا سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے رنگی تھی ویرا میں منگن نہیں آئی میں تے نانے دی حدیث کے فرمان سنانا ہے میرے امام نے فرمایا نہیں زینب وہ نانے دا کی فرمان لگے سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے رنگی تھی ویرا نانے دا فرمان ہے کہ الصدقہ تغض البلاء میرا نانے دا فرمان ہے کہ صدقہ دئیے اللہ کو غلامات ٹال دے میرا دل کہتا ہے کہ مدانے کربلا بچو میرے ویر دے بنا بھی بندی ہے یہ میں صدقہ بھی کچھ بندہ ہی کر دے میرے امام نے مدانے کربلا دے ٹکیا میں جو کھنے ہو کے پوچھا نہیں زینب اس کربلا دے ٹکیا میں جو اپنے ویر تو میرا صدقہ کر دے گی کربلا دارا ویر ہے سیدہ زینب نے اپنی گھر پہ چھوٹے چھوٹے بچے نال کرتے ایک نام ایک نام محمد سیدہ زینب چھاپنے کر کے جا رہی ہے ویرا میری ساری عمر کی کمائی آؤں ویرا میرا دل کر جائے کہ میرے
Gracias.
شہزاد میدان کربلا والے صوفیاء کو مسئلہ جہنم طریقہ ہے ابن سعد کہنے لگا سو ابن کون نے ابن صوفی کہنے لگا جنت کے کون نے حسین سے بھانے عبداللہ بن جعفر دے پتر نے علی دے بیٹے نے میری ساری تقریر کے ساتھ جملہ ایک باز ہے اور جملہ چھوڑ کے طرف جاؤں گے ابن سعد کہنے لگا نبی لڑائی دیکھتے آج پتہ لگیا ہے شیرہ کے پتر بھی شیری ہوتے لڑائی میں کہ آج پتہ لگیا شیرہ کے پتر بھی شیری ہوتے میری ملت ہے نوجوانوں جنہوں دونوں شہزاد میدان کربلا میں شہید ہوئے تے سیدہ جانا میرے شکرانے دے نفر ادا کیتے تیرا بدی بارک چاہت کی دی یا اللہ تیرا کڑے منہ شکر ادا کرا اج میں بھی شہیدان دی ماں بن گئی اج میں بھی شہیدان دی ماں بن گئی اگر واقعات جمعہ المبارک کے اندر میں الحمدللہ پورے واقعات سننا ایک ایک شہادت سنائی دیئے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کدے بدینی اللہ کر کے جمع گئے کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا کہ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا بکھو یار کربلا اندر کہ نہ کھیل حسین نے کھیلے آئے جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے کا وکدہ لے دیا میرے حسین نے جاندیا سنو پیغام دیتا کہ دنیا والیو آپ ایک لوگ میں سال سجدے نے چکتا کے جا رہا جی کہ دنیا والیو پلیکھے میں چنا رہا چاہا جی کہ میں سال سجدے میں چکتا کے جا رہا ہوں کہ امت انہوں پیغام دینا جا رہے ہیں دنیا والیو جان جان دیئے تٹر جاوے پر نماز نہ چاہوے پر نماز نہ چاہوے اس معافرت سے آگ کا مقصد ہے کہ صبح اٹھ کے سارے مسجد چاہ کے نماز ادا کرو آج آپ نماز پڑھو گے تو ہمارے بچے بھی نماز پڑھے کریں گے آج میری اسلامی ماما بہنوں پیغام دیو اپنے اپنے گھرانے میں قرآن مجید کی تلاوت کریا کرو با جماعت پانی بنا نماز ادا کریا کرو با آخری دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین مدینے
یا الہ العالمین اس محفل کے اندر جتنے بھی دور و نزدیک تو آئے نے مولا سبنا کا ہونا جانا پڑھانا اپنی بارگاہ کے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سورہ فاتحہ پڑھی تھی، جو کچھ بھی پڑھایا گیا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ صحابہ کرام، اولیاء وزان، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور انہوں نے رفقا جتنے بھی مولا کرب و بلا کے اندر شہید ہوئے سب کی بات پیش کرنے کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین اپنے بزرگان کی توسل قبلہ امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات میں روحانی طور پر مولا ان کے مشن ہمیشہ واسطے قائم اور دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین روحانی طور پر ان کا سایہ سارے سنام پہ قائم اور دائم فرما۔ جتنے بھی مولا تحریک لبیک کے اراکین منتظمین جنہوں نے بھی اپنی کاوش اس بارگاہ کے اندر مولا تیری بارگاہ کے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ سبنا دا جانی طور پر مالی طور پر مولا جو کچھ ان نے اہتمام سلام کی تشریف سے پاک پہ ذکر و اذکار کی تابعت تیرے محبوب کی آب ذکر کی تابعت مولا سبنا دا اپنی بارگاہ کے قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دے صدقے نال مولا جنہاں کو اولاد نہیں ہے اس محفل دے صدقے نال مولا انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما، جنہاں کی اولاد انہوں نے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا الہ العالمین سبنا دے اٹھائے ہاتھاں کی لاج رکھتے ہیں جڑی بھی تیرے اس ذکر رسول دی محفل اندر ذکر حسین دی محفل وچ آنے مولا سبنا دیا نیک تمنا نیک حاجات نیک مراداں پوریاں فرما۔ روحانی طور پہ جسمانی طور پہ مولا جو گھراں اندر اسپتالاں اندر راستے میں بیمار میں سب میں شفا کلی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو دنیا تو چل بسے میں سب میں جنت الفردوس وچ مقام اعلیٰ نصیب فرما، کروٹ جنتاں عطا فرما، اپنے نبی دا ساتھ عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس بابرکت دن دے توسل نال مولا جس طریقے نال اسی آزادی نال زندگی گزار رہے ہیں مولا کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، شام کے اندر جتھے جتھے بھی مظلوم مسلمان بس رہے ہیں مولا سب کے غیبی امداد فرما، مظلوم کی مدد فرما، ظالم نون ذلیل و رسوا فرما۔ یا الہی شفائے بیماروں خلاصی قرضداروں معافی گناہگاروں شکست کفاروں یا رحمت للعالمین گناہگاروں سیاہکاروں شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ وخاروں شفاعت یا رسول اللہ تو رازانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا تو در بے مثل آقا شفاعت یا رسول اللہ قادری را حضوری کن دوائے درد دوری کن دلم تالی قروری کن شفاعت یا رسول اللہ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی والدی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔